ہاں جی، السلام علیکم۔ میں ہوں غلام رسول شہزادہ اور ایک نئی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ چلاس کے خشک اور بلند و بالا پہاڑ فطرت کی سنگین مگر دلکش تصویر ہے۔ چلاس جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، ایک منفرد اور دلکش وادی ہے جو اپنے بلند و بالا اور خشک پہاڑوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ وادی قراقرم ہائی وے پر واقع ہے اور وادی گلگت سے پہلے آتی ہے۔ چلاس کے پہاڑ اپنی بے رحم فطرت، سنگلاخ چٹانوں اور سرمئی بھورے اور سنہری رنگوں کے امتیاز کے باعث ایک منفرد منظر پیش کرتے ہیں۔ چلاس کے پہاڑ عام طور پر سبزے سے محروم ہوتے ہیں، جس کی وجہ یہاں کا خشک اور سخت موسمی ماحول ہے۔ یہ پہاڑ زیادہ تر چٹانی اور پتھریلے ہیں جو سورج کی روشنی میں سنہری جھلک دیتے ہیں۔ یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے جس کے باعث سبزہ کم ہی نظر آتا ہے، لیکن اسی وجہ سے یہ پہاڑ اپنی قدرتی حالت میں مزید نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ ان پہاڑوں کی چٹانوں پر سورج کی کرنیں پڑتے ہی ایک خوبصورت مگر سنجیدہ تاثر قائم کرتی ہے جو دیکھنے والوں کو اپنی سخت گیری کے باوجود اپنی جانب کھینچتی ہے۔ اور یہ ہیں چلاس کے خوبصورت اور بلند و بالا پہاڑ۔ اس وقت ہم ناران کاغان سے نکل کے بابو سر ٹاپ اور وہاں سے ہم چلاس کے کچھ مطلب کہ چشمے وہاں تھوڑا سا وزٹ کیا، وہاں تھوڑا سا رکے اور اس کے بعد ہم وادی ہنزہ کی طرف جا رہے ہیں۔ وادی ہنزہ کی طرف جب ہم گھر سے نکلے تو جب ہم ناران کاغان ہم نے کراس کیا، ناران کاغان تو ظاہر سی بات ہے سردی بہت زیادہ تھی۔ روڈ کے دونوں اطراف میں جو پہاڑ تھے ان کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں اور روڈ کے دونوں طرف مطلب برف تھی، برف کو کاٹ کے راستے بنائے گئے تھے۔ یہ شدید گرمی کا موسم ہے، ہم لوگ ہنزہ چائنا بارڈر کی طرف موو کر رہے ہیں۔ تو یہ مطلب کہ چلاس کا ایک مقام جون سا ہے وہاں سے ہم گزرے ہیں جس کے آپ کو بلند و بالا سنگلاخ پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے۔ یہاں بہت بارشیں ریئر ہوتی ہیں، بہت کم بارشیں ہوتی ہیں، جس وجہ سے یہ جو پہاڑ ہیں یہ خشک ہیں، یہاں ہریالی بہت کم ہے۔ کہیں کہیں آپ کو کوئی سبزہ جون سا ہے وہ نظر آئے گا، لیکن اس طرح کے اونچے پہاڑ دیکھ کر پھر بھی جو خدا کی قدرت ہے اس کو بڑا ہی نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو میں اکثر یہ ایک بات کرتا ہوتا ہوں اور اپنے ہر ولاگ کے اندر بھی یہ بات کرتا ہوں، آپ جب کبھی زندگی کی مشکلات سے تنگ آ جائیں، جب کبھی آپ اپنے کام کی روٹین سے بیزار ہو جائیں تو اس وقت کہیں نہ کہیں گھر سے باہر ضرور نکلیے، کہیں نہ کہیں وزٹ ضرور کیجیے، کہیں نہ کہیں جائیے، وہاں جا کر دیکھیے قدرت نے اس زمین پہ کیا کیا چیزیں جون سی ہیں وہ پیدا کی ہیں، قدرت نے کتنی خوبصورت یہ دنیا جون سی ہے وہ کریٹ کی ہے، قدرت نے اتنی خوبصورت یہ چیزیں کریٹ کی ہیں کہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس قدرت نے، اس خدا نے تو صرف کن کہا، یہ ساری کی ساری چیزیں مارز وجود میں آ گئی۔ اگر انسان کی بات کریں، انسان نے ایک پہاڑ کاٹنا ہو، ایک پہاڑ سے راستہ نکالنا ہو تو اس کو بہت زیادہ وہاں محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ مشقت والا کام اس کو کرنا پڑتا ہے، بڑے بھاری بھاری اوزار، بڑی بھاری بڑی مشینیں جون سی ہیں وہ استعمال کر کے پہاڑوں کو کاٹ کر اس نے راستہ جون سا ہے وہ وہاں سے نکالنا ہوتا ہے۔ لیکن خدا کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے جب اس پانی کو اوپر اس زمین کو رکھا تو یہ ہچکولے لیتی تھی، تو رب نے پہاڑوں کو اس زمین پر میخوں کی طرح کاٹ دیا۔ اور آپ جب کبھی نکلیں ان شمالی علاقہ جات میں، یہ بلند و بالا پہاڑ خشک ہوں یا ہریالی والے ہوں یا برف سے ڈھکے ہوئے ہوں، ہر ایک پہاڑ جون سا وہ ایک الگ ہی منظر پیش کرتا ہے۔ ہم ناران کاغان سے گزرے تو ہم نے اپنے دونوں اطراف میں بلند و بالا پہاڑ میں سبزہ دیکھا، تو اس کا ایک انوکھا مطلب کہ ایک رنگ تھا۔ اور اس کے بعد جب بابو سر ٹاپ گئے تو ہم نے پہاڑوں پر جمی ہوئی برف، تمام چوٹیاں پہاڑوں کی جون سی ہیں وہ برف سے ڈھکی ہوئی دیکھی، اس کا ایک الگ منظر تھا۔ اور مطلب کہ اب اس وقت چلاس کے مقام پہ ہم گزر رہے ہیں تو یہاں مطلب کہ جو دائیں بائیں پہاڑ ہیں وہ ٹوٹلی طور پر خشک ہیں، اور لیکن ان کا منظر ایک الگ ہی ہے۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں خدائے وند تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں رب کریم نے پیدا کی ہیں۔ اور آپ دیکھیں ایک طرف آپ کو بہت اونچے اونچے پہاڑ، دوسری طرف آپ کو بہتی ہوئی ندی، بہتے ہوئے نالے، بہتے ہوا پانی جو پہاڑوں سے آتا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور یہ خدا کی قدرت ہے کہ جب سردیاں ہوتی ہیں تو اس وقت جو یہ پہاڑ ہیں ان کی چوٹیوں پر برف جون سی ہے وہ جم جاتی ہے، اور گرمیوں کا موسم آتے ہی وہ برف پگھل کر میلٹ ہو کر تو ان دریاؤں کے اندر اس کا پانی آتا ہے جو بہت سارے علاقوں کو آگے جا کے سیراب کرتا ہے۔
تو یہ ہمارے ولاگ کے چھوٹے چھوٹے میں کلپ بنا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی قریب سے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، بہت ہی قریب سے آپ کو بلند و بالا پہاڑ، بہت ہی قریب سے بہتے چشمے، بہت ہی قریب سے آپ کو آبشاریں، بہت ہی قریب سے آپ کو یہاں کے بہتے ہوئے دریا اور ان کا شور سنائی دے گا۔ تو پھر آپ جانیں گے کہ یہ واقعی مطلب کہ خدا نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹی ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اور یہ ولاگ چھوٹا سا، اس کا کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔